حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے انہیں بڑوں کا ادب سکھاؤ، اور دوسری چیز انہیں قرآن مجید کی تعلیم دو، انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ، اور تیسری چیز فرمایا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بناؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی مر جاتا ہے لیکن 3 چیزیں اس کے بعد زندہ رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم لوگوں کو سکھا کر گیا ہے، وہ علم اس کا زندہ رہتا ہے، اور تیسرا وہ نیک اور صالح اولاد جو دنیا میں وہ چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بعد وہ زندہ رہتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی اولاد کے بارے میں جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سب سے اہم ذمہ داری، اور جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ماں باپ کو ہر وقت فکر مند ہونا چاہیے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو پاکیزہ تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا۔ محترم والدین، اولاد کی تعلیم و تربیت، پاکیزہ تعلیم و تربیت کے بارے میں ہر وقت بیدار رہنا، مستعد رہنا، اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے فکر مند رہنا، یہ فکر مندی اور ان کی ٹھیک تعلیم و تربیت اولاد اور ماں باپ دونوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ لہذا اپنے بچوں کو پاکیزہ تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا کام ہے جو ضروری ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ انسان کو علم دین، وہ علم ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، جو اس کے اندر جہنم کی آگ سے بچنے کا شعور پیدا کرتا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، باقی ساری تعلیمیں دیں لیکن دین کی تعلیم کو بالکل نہ بھولیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اور اولادوں کے ذریعے سے اور ماں باپ کو جو تکالیف کا سامنا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم ان کو وہ علم نہیں دے پاتے جس کے نتیجے میں وہ جہنم کی آگ سے بچنے والے ہوں۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا علم وہ علم دین انسان کو سکھاتا ہے، وہ علم جو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں اور وہ ان کو یہ نہ بتائے کہ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، تو یہ علم اس بچے کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ لہذا اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، اور دوسری چیز جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی اتباع اور اطاعت اور فرما برداری ہے۔ لہذا اپنی اولادوں کو اللہ کا اطاعت کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا اور ان کی سچی اتباع کرنے والا بنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے انہیں بڑوں کا ادب سکھاؤ، اور دوسری چیز انہیں قرآن مجید کی تعلیم دو، انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ، اور تیسری چیز فرمایا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بناؤ۔ آج ہم اپنی اولاد کو سب کچھ بنائیں، سب کچھ دیں، لیکن انہیں بڑوں کا ادب نہ دیں، انہیں قرآن کی تعلیم نہ دیں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع کرنے والا اور محبت کرنے والا نہ بنائیں، تو یوں سمجھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے دنیا میں، سب سے بہتر چیز جو اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دیں، مکان بھی دیں، گاڑی بھی دیں، وراثت بھی دیں، جائیداد بھی دیں، دنیا کی زندگی کے سارے بھلے اور فائدے ان کو دیں، لیکن اگر ہم نے ان کو اچھی تعلیم اور تربیت نہیں دی ہے، وہ تعلیم جو ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہ کرے، جہنم کی آگ سے بچنے کا جذبہ پیدا نہ کرے، ایسی تعلیم اگر ہم نے دی بھی ہے تو یوں سمجھے کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا ہے۔ ایسی تعلیم، ایسی تربیت جو انہیں جہنم کی آگ سے بچائے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی چیز جو اولاد کو باپ دیتا ہے وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ لہذا ہمیشہ اولاد کے تربیت کے بارے میں فکر مند رہیں،
اولاد کی تربیت کے بارے میں ہر وقت کوشش کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس کے لیے بچوں کے لیے وقت نکالیں، گھر میں بچوں کو ٹائم دیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ اس لیے جو والدین اپنی اولاد کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، پاکیزہ تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں، ان کا گھر خوشیوں کا گھر ہوتا ہے، ان کی اولادیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں، وہی زندگی کا حقیقی لطف اپنی اولاد سے اٹھا سکتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں اٹھا سکتے ہیں جو اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت نہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے اولاد کے اندر شروع ہی سے، بچپن ہی سے ان کے اندر حرام اور حلال کی تمیز پیدا کریں، غلط اور صحیح کی تمیز پیدا کریں، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز پیدا کریں، انہیں یہ سکھائیں کہ وہ کسی صورت بچپن ہی سے ان کو یہ ٹریننگ دیں تاکہ بڑے ہو کر کسی صورت بھی وہ حرام کی طرف نہ جائیں، جھوٹ کی طرف نہ جائیں، غلط کاری کی طرف نہ جائیں، مال حرام کھانے کی طرف نہ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کے موسم میں کھجوریں لائی جاتی، جہاں تک کہ ایک دفعہ اتنی کھجوریں لائی گئیں وہ ایک ڈھیر بن گیا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ حضور علیہ السلام کے پاس کھیل رہے تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے وہاں سے ایک کھجور اٹھائی اور وہ اپنے منہ میں ڈال لی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوراً ان کو کہا کخ، اس کو نکالو، پھینک دو۔ انہوں نے نکال دی، تو ان کو فرمایا کہ اے بیٹے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا صدقہ کھائیں، لوگوں کے زکوٰۃ کے مال کو کھائیں۔ تو یہ بات ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے حرام، ناجائز ایسے کاموں کو کرنے سے، ایسی چیزوں کو کھانے سے اپنی اولاد کو بچپن ہی سے پرہیز کرنے والا بنائیں۔ اگر ہم نے بچپن ہی سے ان کو یہ تعلیم، ان کو یہ تربیت دی کہ وہ حلال کھانے والے ہوں، حرام سے بچنے والے ہوں، وہ پاک کھانے والے ہوں، ناپاک سے بچنے والے ہوں، وہ غلط کاموں سے بچنے والے، اچھائی کو کرنے والے ہوں، تو بڑے ہو کر وہ اولاد میری اور آپ کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بھی فرما بردار ہوگی۔ لہذا اپنے بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم کے بارے میں فکر مند رہیں اور جہنم کی آگ سے انہیں بچائیں۔ بھلا ہم دنیا میں یہ گوارہ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ماں، کیا کوئی باپ یہ گوارہ کر سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ ہم میں سے کوئی والد، کوئی والدہ یہ نہیں چاہتے ہیں، کبھی یہ گوارہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے آگ کا سیک اور تپش بھی جو ہے ان کو محسوس ہو۔ ہم تو گرمی کی تپش سے انہیں بچانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن روز محشر اگر ہم نے اس دنیا میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت ٹھیک طریقے سے نہ کی اور انہیں جہنم سے بچنے والا نہ بنایا، تو آخرت میں ہماری اولاد اگر جہنم میں چلے گی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، تو یہ کتنا ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہوگا۔ لہذا اولاد سے سچی محبت یہ ہے، اولاد کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے، اولاد کے ساتھ سب سے بڑا بھلا یہ ہے کہ میں اور آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ وہ جہنم کی آگ قودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، اس کا بالن ہوں گے۔ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ جب ہمیں اپنی فکر ہوگی تو ہم اولاد کی بھی فکر کریں گے۔ لہذا محترم والدین، میرے بھائیوں، ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہنا ہے کہ ہماری اولاد جہنم کے راستے پر نہ ہو۔ فرما برداری پر اپنی اولاد کو لگائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، اطاعت اور ان کے ساتھ محبت کی تعلیم دیں۔ ماں باپ اس معاملے میں سستی چھوڑ دیں، اپنا وقت مصروفیات میں سے نکال کر اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی تربیت کے لیے ان کے پاس بیٹھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی مر جاتا ہے لیکن 3 چیزیں اس کے بعد زندہ رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم لوگوں کو سکھا کر گیا ہے، وہ علم اس کا زندہ رہتا ہے، اور تیسرا وہ نیک اور صالح اولاد جو دنیا میں وہ چھوڑ کر جاتا ہے، اس کے بعد وہ زندہ رہتی ہے۔ لہٰذا اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں تاکہ میری اور آپ کی آنکھ بند ہو تو ہمارے پیچھے یہ شمع روشن ہو، ہمارا یہ چراغ جلتا رہے، اور یہ عمل اس کے نتیجے میں ہماری اگلی منازل بھی آسان ہوں گی۔ آئیے محترم والدین، اپنے بچوں پر توجہ دیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھیں، ان کے شب و روز کے معمولات کا جائزہ لیں، ایسے کاموں سے، ایسی چیزوں سے،
ایسی سرگرمیوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ذریعہ بنتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اور ان کی نسل نے، ان کی اولاد نے بھی ان کے اتباع میں ان کا ساتھ دیا، الحقنا بہم ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم ایسی فیملی کو جنت میں اکٹھا کریں۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جس طرح ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں، ہمارا ساتھ لمبا ہو، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، ہم اپنی اولاد کو جدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کو جدا نہیں کرنا چاہتی ہے، تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اگر آخرت میں ہمیشہ ساتھ چاہیے ایک دوسرے کا، اکٹھے رہنا ہے، تو آج دنیا کی زندگی میں خود بھی اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ والدین خود اللہ کا فرما بردار بنیں گے تو اولاد کو بھی بنانے کی کوشش کریں گے، اولاد انہیں دیکھ کر فرما برداری اختیار کرے گی۔ اگر باپ مسجد جائے گا تو بیٹا مسجد جائے گا، ماں نماز پڑھے گی تو اولاد بچی نماز پڑھے گی۔ لہذا اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر، اور اس بات کی فکر کہ ہم جنت میں اپنی اولاد کے ساتھ، ایک پوری فیملی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی بھی جنت میں جائے تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی، اپنی فیملی کی فکر کرنی ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلٍ مِّنْ شَيْءٍ، اس فیملی کے عمل میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے، سب کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ شرط یہی ہے اللہ کی اطاعت اور جہنم کے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اور ہم سب کے بچوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔